السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابری مسجد مسئلے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ سمجھ سے بالا تر۔ عدالت نے یہ صاف نہیں کیا کہ زمین کا مالک کون ہے۔ دارالعلوم دیوبند 9 نومبر۔ رضوان سلمانی کی رپورٹ۔ بابری مسجد مسئلے پر آج سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے بعد عالمی شہرت یافتہ ادارہ دارالعلوم دیوبند نے حیرت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ مسجد کے اتنے ثبوت ہونے کے بعد بھی عدالت کا یہ فیصلہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ساتھ ہی دارالعلوم دیوبند نے ملک کے مسلمانوں کو امن و امان قائم رکھنے کی اپیل کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمی مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی نے کہا کہ بابری مسجد کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بے حد حیرت انگیز اور سمجھ سے پرے ہے۔ اس قدر صاف ثبوتوں کے باوجود یہ فیصلہ عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مقدمہ متنازع زمین پر مالکانہ حق کو لے کر تھا اور عدالت نے یہ صاف نہیں کیا کہ زمین کا مالک کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک مسجد کا تعلق ہے تو ہمیشہ سے ہمارا یہی رخ رہا ہے کہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے اور مسلمان مسجد کی زمین کا مالک نہیں ہوتا۔ جس جگہ ایک بار مسجد کی تعمیر ہو گئی وہ مسجد ہی رہتی ہے، وہ مسجد کی حیثیت کو کسی طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی ابو القاسم نعمانی نے کہا کہ جہاں تک فیصلے کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہے تو اس کا فیصلہ معاملے کے فریق کریں گے اور یہ بھی وہی طے کریں گے کہ اس میں آگے کیا قدم اٹھانا ہے۔ مولانا نعمانی نے ملک کے مسلمانوں سے امن و امان قائم رکھنے کی اپیل کی اور کہا کہ امن و امان ہر حال میں باقی رکھنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مسلمان نہ کوئی خود ایسی حرکت کرے جو تنازع کا سبب بنے اور کسی کے بہکاوے میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ عالمی روحانی تحریک کے سرپرست مولانا حسن الہاشمی نے کہا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع میں سپریم کورٹ کا فیصلہ مایوس کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کے بدلے ایودھیا میں دی جانے والی 5 ایکڑ زمین کو ملک کا مسلمان قبول نہیں کرے گا۔ مولانا حسن الہاشمی نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ مقدمہ پوری طاقت کے ساتھ لڑا اور سبھی ضروری ثبوت پیش کیے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد ہم پوری طرح سے بورڈ کے ساتھ ہیں۔ اس معاملے میں بورڈ جو بھی اگلا قدم اٹھائے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یو پی رابطہ کمیٹی کے سیکریٹری ڈاکٹر عبید اقبال عاصم نے کہا کہ ایودھیا معاملے پر عدالت کے فیصلے کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن عدالت کا فیصلہ واضح نہیں ہے جس سے بہت سارے سوال باقی رہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ 12ویں صدی میں مذکورہ مقام پر کوئی عمارت نہیں تھی۔ اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر کسی عمارت کے اوپر نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آثار قدیمہ کی رپورٹ میں بھی مذکورہ مقام پر مندر ہونے کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ ایسے میں کورٹ کا یہ فیصلہ حیران کر دینے والا ہے۔ دیوبند کے سینئر وکیل نسیم انصاری ایڈوکیٹ نے اس فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے قانون میں ساری زمین مذہبی استعمال کے لیے الاٹ کرنے کا پروویژن نہیں ہے اور نہ ہی کسی سرکاری زمین کے اوپر مسجد کی تعمیر کی جا سکے اور موجودہ تنازع حق ملکیت کا تھا، اس کے بدلے میں دوسری جگہ لینے کا نہیں تھا۔ ایسے میں مسلم فریق کو مسجد کے لیے 5 ایکڑ زمین دیے جانے والا فیصلے کا عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹ کے لیے، معلومات کے لیے، دارالعلوم دیوبند اور عالمی اداروں کی رپورٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو بر وقت آپ کے پاس پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔